امروہہ آن لائن۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں سے یوم جمہوریہ کے اس موقع پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کی شناخت و پہچان، یکجہتی، آئین اور جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے اپنا کردار پیش کریں، قومی اتحاد کا مظاہرہ کریں، حکومت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ملک میں بسنے والے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے والی ہو اور ان کو بے چینی سے اور پریشانی کے ماحول سے نکالنے والی ہو۔ کیا ہندوستان جیسے جمہوری ملک کے ماتھے پر اس چیز کو کلنک نہیں کہا جائے گا؟ چائے کی دنیا کا سرتاج التاج گولڈ ٹی، لیجیے التاج پیجیے التاج، بنائیے خود کو خاص۔ التاج گولڈ ٹی، ہماری شان، ذائقے کی پہچان۔ ہمارا ملک ان دنوں 72ویں یوم جمہوریہ کے جشن کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ 26 جنوری وہ تاریخی دن ہے جس میں ملک کے کچھ اعلیٰ دماغوں نے ہمارے وطن کو وہ مثالی جمہوری اور سیکولر آئین و دستور دیا جس نے دنیا کے نقشے میں ہندوستان کی جمہوریت کو ایک ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا۔ اس لیے اس تاریخی موقع پر ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے ان بزرگوں، سورماؤں، جیالوں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، جن کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور جنہوں نے اپنی جد و جہد اور محنت اور مضبوط قوت ارادی کے ذریعے فرنگی طاقتوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ جمعیت علماء امروہہ ہر سال یوم جمہوریہ کی مناسبت سے شہر کے ٹاؤن ہال کے مرکزی میدان میں ایک بڑا پروگرام منعقد کیا کرتی تھی، مگر اس سال کووڈ-19 کے باعث جن احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے اس کے سبب سے اس بڑے پروگرام کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال اس تاریخی دن اور تاریخی موقع کی مناسبت سے ہم اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا بھولیں گے نہیں، فراموش نہیں۔ بلا شبہ ہمارے ملک کے آئین و دستور پر اگر عمل کیا جائے اور اسی کی روشنی میں ملک کے نظام حکومت کو چلایا جائے تو اس ملک میں بسنے والے ہر باشندے کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع بھی ملے گا اور بنیادی حقوق کو بھی آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر دور میں اقتدار کی دہلیز تک پہنچنے والی طاقتوں نے ملک کے آئین و دستور کی روشنی میں نظام حکومت کو چلانے میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور خاص طور پر موجودہ حکومت نے تو آئین ہند کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے کام کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر جشن مناتے وقت ہمیں ایک بار یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسی بھارت میں جی رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور مختلف مذاہب اور دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ اسی میل، محبت اور پیار کے ساتھ آج بھی زندگی گزار رہے ہیں
جو ہمارے بھارت کی شان، ہمارے بھارت کی شناخت اور پہچان ہوا کرتی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے ملک کے ماحول کو منافرت کے زہر سے بھر دیا ہے۔ حکومتوں کا وہ کیسا رویہ ہے اور کیسا کردار ہے جس کے نتیجے میں آئین ہند کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ اس تاریخی موقع پر ہمیں ان طاقتوں کو جانچنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، پہچاننا بھی ہوگا، اور ان کے خلاف اسی قومی اتحاد کے ساتھ مورچہ سنبھالنا ہوگا اور میدان عمل میں آنا ہوگا، جس قومی اتحاد کے ساتھ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے فرنگیوں سے لوہا لیا تھا اور ان کو بھی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، جس طریقے سے اکثریت کے زوم میں آ کر مرکزی حکومت کی جانب سے مختلف قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اور کسی خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت نے اپنے اقدامات سے ملک میں بسنے والے لوگوں کو اضطراب اور بے چینی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ملک میں بسنے والے لوگ اور خاص طور پر اقلیت، غریب عوام اور کسان پریشانی جھیل رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر جشن منانے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے سیکولر آئین کو، اس کی جمہوریت کو، اس کی شناخت کو، اس کی پہچان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ملک کے جمہوری اقدار کی حفاظت ہوا کرتی ہے، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری یہی ہے۔ اگر حکومتیں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے غافل ہوں گی تو ملک کے جمہوری اقدار کو باقی رکھنے کے لیے عوام کو میدان عمل میں آنا ہوگا، اس لیے کہ ملک کی سالمیت، یکجہتی اور اس کی شناخت و پہچان یہ ہم سب کا قومی ورثہ اور اثاثہ ہے، اور اس کا تحفظ کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں سے یوم جمہوریہ کے اس موقع پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کی شناخت و پہچان، یکجہتی، آئین اور جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے اپنا کردار پیش کریں، قومی اتحاد کا مظاہرہ کریں، حکومت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ملک میں بسنے والے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے والی ہو اور ان کو بے چینی سے اور پریشانی کے ماحول سے نکالنے والی ہو۔ کیا ہندوستان جیسے جمہوری ملک کے ماتھے پر اس چیز کو کلنک نہیں کہا جائے گا کہ پچھلے سال انہی دنوں میں 26 جنوری 2020 کے موقع پر سارے ملک میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجات ہو رہے تھے؟ اس کے بعد کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے ان احتجاجات میں جو گرمی تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن اب وہی زمانہ ہے، 26 جنوری آنے والی ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے، ملک کا کسان سڑکوں کے اوپر ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں دارالحکومت دہلی کو چاروں طرف سے کسانوں نے گھیرا ہوا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس طرح کے احتجاجات کی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن حکومت 2 مہینے سے زیادہ سخت ٹھنڈک میں احتجاج کرنے والے ان کسانوں کی آواز کو
دبانے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اپنے موقف سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ جو ہٹلر شاہی فرمان یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے، اسے واپس لینے کو آج تک حکومت تیار نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن حکومت کو، حکومتی اہلکاروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوامی طاقت کے سامنے بڑے سے بڑے تاناشاہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ جب عوام اجتماعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اچھوں کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑتا ہے۔ اس چیز کو بھی حکومتی اہلکاروں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے، اور اس ملک کے نظام کو انہیں اس انداز میں چلانا چاہیے کہ ملک میں بسنے والا ہر شخص عزت و عافیت کے ساتھ جی سکے اور اپنے مذہبی شعائر کے ساتھ آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے۔ جمہوریت کی حفاظت ملک کے نظام حکومت کو چلانے والوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں سنجیدہ نہیں ہیں، اس ذمہ داری کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا امروہہ آن لائن۔